تمہارے روزے قبول نہ ہوئے، ہم تم سے خوش نہیں ہیں۔ یا اللہ، ایسا کیوں؟ میں نے تو سارے روزے بھی رکھے، لوگوں کو قرآن بھی سکھایا، تراویح بھی پڑھائی، راتوں میں جاگ کر تیری عبادت بھی کی۔ تم نے ایک انسان کو ذلیل کیا تھا، یاد ہے؟ چوری کر رہے ہو؟ نہیں قاری صاحب، میں تو چندے کے پیسے گن رہا تھا کہ میری تنخواہ پوری ہوگی یا نہیں۔ کون سی تنخواہ؟ مجھے خبر مل گئی ہے تم چور ہو۔ نہیں قاری صاحب، میں چور نہیں ہوں، میں تو آپ جانتے ہیں یہاں مؤذن ہوں، اور ویسے بھی اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں۔ میرے بچے بھوکے رہیں گے، میری ماں بیمار ہے۔ کیا ہوا قاری صاحب؟ تم نے ٹھیک کہا تھا، اسے رنگے ہاتھوں پکڑا۔ چوری کرتا ہے؟ چوری کرتا ہے؟ چوری نہیں، میں نے چوری نہیں، میں نے چوری۔ السلام بھائی، ایک بتائیے، آپ اسد تو موزم تھا پہلے، اس کو دیکھا کہ اس کو تو جب تک مسجد سے نکالا گیا اس کی حالت بھی بہت خراب ہے، ابھی تو فہمتا نہیں۔ کہاں ہوگا؟ خیال ہے آپ سامنے فارغ میں فارغ 8 میں؟ جی شکریہ۔ اسد، مجھے معاف کر دو اسد۔ معافی؟ میری ماں گھر بستر پر پڑی ہے، فاقے چل رہے ہیں، میری بہن کا رشتہ ٹوٹ گیا آپ کے اس جملے کی وجہ سے کہ میں چور ہوں۔ کیا دیکھا تھا آپ نے؟ میں لوگوں کی سنائی باتوں پہ آ گیا تھا۔ قرآن اور حدیث پڑھاتے ہیں نا، حدیث میں سنی سنائی باتوں کے بارے میں کیا حکم ہے کہ بغیر تحقیق کے آگے بھی نہ کرو، اور آپ نے تو اس پہ سزا سنا دی۔ اسی لیے تو میں اسد تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ معاف کر دو اسد، مجھے معاف کر دو۔ میں آج قرآن نہیں سناؤں گا، بلکہ سب لوگوں کے سامنے اس کا اعتراف کروں گا کہ میرے سے غلطی ہو گئی، کہ اسد پہ گناہ تھا، وہ چور نہیں ہے، وہ چور نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے اس کی بہت بڑی سزا دے دی۔ اسد، تم مجھے معاف کر دو۔ اگر تم نے مجھے معاف نہیں کیا تو اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا، اور میری ساری عبادت، میری ساری نمازیں، میرے سارے روزے، میری ساری تراویح سب بیکار جائیں گے۔ سب مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔